میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، میرے اجداد کی محنتوں کا نشان، میرے اسلاف کی عظمتوں کا بیان، یادگار زمن تو سلامت رہے، تو سلامت رہے، تو سلامت رہے۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ بعد حمد و صلوات کے صدر مجلس، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، جماعت و جمعیت کے ذمہ داران، حاضرین، خواتین مجلس، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے اولاد کی روحانی تربیت، وقت مختصر ہے، انشاءاللہ اپنی بات کو محدود وقت میں سمیٹ کر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اولاد اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ اولاد والدین کی آنکھوں کا سرور، دل کا سکون، بڑھاپے کا سہارا ہے۔ بالخصوص نیک اولاد والدین کے لیے ثواب جاریہ، دخول جنت اور رفع درجات کا سبب ہے۔ عموماً لوگ یہی سمجھتے ہیں اولاد کی تربیت ان کی ولادت کے بعد سے شروع ہوتی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے اولاد کی تربیت ان کی ولادت سے پہلے سے ہی شروع ہوتی ہے۔ تمام والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد نیک ہو، ان کی اولاد صالح ہو، ان کی اولاد فرما بردار ہو، لیکن والدین کے لیے بھی اولاد کو نیک اور صالح بنانے سے پہلے نیک ہونا، دیندار ہونا، ایماندار ہونا، بااخلاق ہونا ضروری ہے۔ اولاد کی روحانی تربیت، دینی اور اسلامی تربیت اتنی ہی ضروری ہے جتنی کہ ان کی جسمانی اور اخلاقی تربیت ضروری ہے۔ اسی لیے شریک حیات، خواہ مرد ہو کہ عورت، دیندار ہو، بااخلاق ہو، اور ایسے ہی شریک حیات کا انتخاب کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے۔ بیوی کے حوالے سے اسلام کی تعلیم یہ ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاصبر بذات الدین تربت یداک، رواہ البخاری۔ بخاری کی صحیح روایت۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی بھی عورت سے نکاح کرنے کی بنیاد بتائی کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ آخر میں آپ نے فرمایا فاصبر بذات الدین،
دیندار لڑکی سے عورت سے شادی کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم یہ ہوا اولاد کی روحانی تربیت کے لیے ماں جو سب سے پہلی مربیہ ہوتی ہے، جو سب سے پہلی معلمہ ہوتی ہے، جس کی گود اس کی اولاد کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اس مربیہ اور معلمہ کا دیندار ہونا اور ایسے ہی دیندار معلمہ کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ باپ کے حوالے سے، دیندار شوہر کے حوالے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ ترمذی کی روایت، اذا خطب علیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوه الا تفعلوا فتكن في الارض فساد كبير۔ آپ نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام نکاح آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو تو اس سے نکاح کرا دو، ورنہ زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ پتہ چلا کہ اولاد کی روحانی تربیت سے پہلے باپ کا دیندار اور باپ کا با اخلاق ہونا ضروری ہے۔ میاں بیوی کے انتخاب کے بعد، نکاح کے بعد فطری طور پر جسمانی خواہشات کی تکمیل کا جو عمل انجام دیا جاتا ہے، اس موقع پر بھی اللہ کو یاد کرنے، اللہ کا ذکر کرنے اور صالح اولاد کی دعا کرنے کی تعلیم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتے ہوئے فرمایا، لو ان احدکم اذا اتا اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ جو کوئی اپنی بیوی کے قربت میں آئے اور یہ دعا پڑھے، اے اللہ ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے بچا لے، ہماری ہونے والی اولاد کو شیطان سے بچا لے، جو کوئی یہ دعا پڑھے لم یضرہ الشیطان ابدا۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کی برکت، اس دعا کا فائدہ کہ ہونے والی اولاد کو شیطان کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اس موقع پر صالح اولاد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے میاں بیوی کو یہ بہترین دعا سکھائی، اور اس عمل کے انجام دینے کے بعد ماں باپ بننے کی میاں بیوی کو خواہش ہوتی ہے، اولاد کی طلب دل میں پیدا ہوتی ہے، تو اب انہیں وہیں سے نیک اولاد اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ سے اولاد طلب کی وہ کیا تھا؟ ربی حب لی من الصالحین، سورہ صافات آیت نمبر 100 کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار مجھے نیک لڑکا عطا فرما۔ اس دعا کی قبولیت کے ساتھ اللہ نے اسماعیل جیسا بیٹا انہیں عطا فرمایا علیہ السلام۔ زکریا علیہ السلام کو یاد کیجئے، بوڑھے ہو گئے، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھایا اولاد مانگنے کے لیے، تو کہنے لگے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، سورہ آل عمران آیت نمبر 38۔ کہا میرے پروردگار تو اپنی جانب سے مجھے پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو ہی دعا کا سننے والا ہے۔ اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں صالح اور نیک لڑکا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا۔ پتہ کیا چلا؟ اولاد کی روحانی تربیت نکاح سے پہلے سے ہی شروع ہوتی ہے، اور اگر والدین کو لڑکے کی شکل میں اولاد حاصل ہو گئی، صاحب اولاد بن گئے، تو پھر اصل تربیت ان کی اور بھی شروع ہوتی ہے۔ اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی جہاں اخلاقی اور جسمانی تربیت کر رہے ہیں انہیں سب سے پہلے دینی اور روحانی تربیت کریں۔ ان کی دینی اور روحانی تربیت میں اولاد کو سب سے پہلا جو میسیج، جو پیغام، جو تعلیم اور درس دینا چاہیے وہ عقیدہ توحید کا دینا چاہیے، ان کے عقیدے کو درست کرنا چاہیے،
توحید خالص، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات، اللہ کے صفات کی پہچان انہیں کرانا چاہیے۔ اس تعلق سے سب سے بہترین نمونہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے سامنے موجود ہے۔ آپ نے اپنے چچا زاد بیٹے بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر کہا، یا غلام انی اعلمک کلمات، اے لڑکے چند کلمات میں تجھے سکھانا چاہتا ہوں۔ توحید کیا ہے اس کے سامنے انہوں نے پیش کیا۔ عقیدہ صحیحہ کی تعلیم آپ نے دیتے ہوئے کہا، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تم مانگو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ ہے عقیدہ، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید۔ بچے کو سب سے پہلے دل و دماغ میں توحید پیدا کی جائے، صحیح عقیدہ ان کے دلوں میں بٹھایا جائے اور ان کو تقدیر سے متعلق بھی علم دیا جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ مَا يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ اے لڑکے تو جان لے، اگر پوری امت تجھے نفع دینا چاہیں تو نفع نہیں دے سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَن يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ، اگر یہ جماعت یہ امت تجھے نقصان دینے پر جمع ہو جائے تو وہ تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے، چھوٹے سے بچے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ عقیدے کی اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی، تقدیر کی کس طریقے سے آپ تعلیم دے رہے ہیں۔ جہاں ہم اپنے بچوں کو سب سے پہلے توحید کا درس دیں، عقیدے صحیحہ بتائیں تو اس کی ضد شرک کی نفرت بھی ان کے دلوں میں پیدا فرمائیں، شرک کی نفرت بھی ان کے دلوں کے اندر پیدا فرمائیں۔ لقمان علیہ السلام نے بطور نصیحت اپنے بیٹے کو جو تقریر کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان کے نام سے قرآن کا ایک حصہ بنا دیا، تا قیامت قرآن کا ایک حصہ بنا دیا۔ اسی سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں لقمان علیہ السلام کی شرک سے نفرت جو دلائی گئی اس کو بطور نمونہ کے ہمارے سامنے پیش کیا، یا بنیہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ معزز سامعین کرام، معلوم یہ ہوا شرک کی نفرت، شرک کی اقسام، شرک کی جملہ جتنی قسمیں اور شکلیں موجودہ دور میں پائی جا رہی ہیں، ان تمام سے اپنے بچوں اور بچیوں کو نفرت دلائیں، ان کے دل میں توحید کو پیدا فرمائیں۔ مائیں جہاں اپنے بچوں کو سینے سے لگا کر دودھ پلاتی ہیں وہیں پر انہیں توحید کا درس دیں، شرک کی نفرت ان کے دلوں میں پیدا فرمائیں۔ یہ سب سے اہم تعلیم ہے۔ جب تک ہماری اولاد نہ نیک ہوگی، نہ موحد ہوگی، نہ صالح ہوگی، نہ ہمارے لیے ثواب جاریہ بن سکے گی۔ اسی لیے اولاد کی روحانی تربیت میں توحید کا درس، شرک کی نفرت یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ انہیں خوف الہی، تقوی و طہارت کا درس بھی دیں، جیسا کہ سورہ لقمان میں آیت نمبر 17-16 کے اندر اللہ تعالیٰ نے لقمان علیہ السلام کی اس نصیحت کو بھی نقل کیا، یا بنیہ، اے میرے بیٹے،
इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सक़रतिन औ फी समावाति औ फिल अर्दी याती बिहल्लाह। ऐ मेरे बेटे, तेरा छोटा सा अमल का राई के दाने के बराबर हो, का वो किसी चट्टान में हो, आसमानों में हो, जमीन में हो, तुझे ये मालूम होना चाहिए याती बिहल्लाह, अल्लाह से वो अमल मख्फी नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन तेरे पास ले आएगा। ये खौफ इलाही, ये खलवत और जलवत में तक़वा व तहारत इख्तियार करने की तालीम माँ को देना चाहिए, बाप को देना चाहिए। आज का मौजूदा पुरफितन पुराशोभ दौर, जबकि मोबाइल आम हो चुका है, हर किसी की जेब में जगह बना चुका है, बड़े क्या छोटे क्या तमाम के तमाम के हाथों में मोबाइल, इंटरनेट की सहूलत और पूरी जो है उसके अंदर सहूलियात आ गई हैं। ऐसे मौके पर कौन किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहा है, आया वह सही इस्तेमाल कर रहा है, आया वह गलत इस्तेमाल कर रहा है, मोबाइल को अपने लिए रहमत बना रहा है या अपने लिए ज़हमत बना रहा है। आज हमारे बच्चों के हाथों में मोबाइल, हमारे बच्चियों के हाथों में मोबाइल, पढ़ने वालों के हाथों में भी, काम करने वालों के हाथों में भी, बेकार बच्चों के हाथों में भी मोबाइल हमने थमा दिया। बाप बे माँ 10-15 हज़ार का मोबाइल दिला दिए, कभी निगरानी किए, कभी देखा, कभी मोबाइल दिलाने से पहले बच्चों को ये ताकीद की, ये नसीहत की जो लुक़मान ने अपने बेटे से कहा था, इन्नहा इन तकु मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल। ऐ बेटे, तेरा अमल राई के दाने के बराबर भी का चट्टानों में हो, आसमानों में किया गया हो, ज़मीन में किया गया हो, अल्लाह से मख्फी नहीं है। ये तालीम हमको दिलाना चाहिए, ये तालीम, ये दर्स, ये तक़वा, ये तहारत और ये खौफ इलाही पैदा करने के बाद अपने बच्चों और अपने बच्चियों के हाथों में मोबाइल दीजिए, इंटरनेट की सहूलतें फराहम कीजिए। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि फिर इंशाअल्लाह उनका इस्तेमाल सही होगा। ज़रूरी है आज के इस दौर में मुअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, इसके अलावा रूहानी तरबियत में नमाज बहुत ही अहम है। कलमे शहादत के बाद तमाम इबादत में सबसे ज़्यादा ज़ोर अगर किसी पर दिया गया वो सलाह नमाज है, और नमाज का सबसे ज़्यादा कुरान में तज़किरा किया गया है। अगरचे के नाबालिग लड़कों और लड़कियों पर नमाज फ़र्ज नहीं है, शरीयत के किसी फरीज़े के वो मुकल्लफ नहीं हैं, लेकिन नमाज वो अहम इबादत और फरीज़ा है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अबू दाऊद की सही रिवायत, मुरू औलादकुम बिस्सलाह वहुम अबनाउ सब'i सिनीन, तुम अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल के हो जाएं। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ 10 सिनीन, जब वो 10 साल के हो जाएं तो नमाज ना पढ़ने पर उन्हें मारो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसूल और आपका बताया हुआ तरीक़ा गौर करें। 7 साल के लड़का और लड़की बालिग नहीं, नमाज के मुकल्लफ नहीं, लेकिन नमाज की आदत डालने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि 7 साल से 10 साल तक उन्हें नमाज का हुक्म देते रहो, और 10 साल के बाद नमाज ना पढ़ने की सूरत में उन्हें ज़रब लगाओ, उन्हें मारो। तो नमाज की तालीम माँ बाप कब देंगे अपने बच्चों को? जब खुद माँ बाप नमाजी हों। इसके लिए वालिदैन का नमाजी होना, नमाज का पाबंद बनना बहुत ही ज़रूरी है, और तब जाकर अमली तौर से उनका नमूना औलाद को दिखाएंगे तो इंशाअल्लाह औलाद भी नमाजी बनेगी। इसी तरह बच्चों को रूहानी तरबियत देने, अमली तरबियत देने के लिए सहाबा और सहाबियात कैसे अमल किया करते थे, 1-2 नमूने मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वक्त बिल्कुल महदूद है, अपनी बात को मैं समेट रहा हूँ। हदीस में आता है, सही बुखारी की रिवायत, रुबई बिन्त मुअव्विज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं, कुन्ना नसूमुहु यौम आशुरा,
کہ روزے کے متعلق یہ روزہ 10ویں محرم کا نفل ہے. نفل روزے کے متعلق فرماتی ہیں کننا نصومہ، ہم یوم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے. وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، اور ہم اپنے بچوں کو اس دن کا روزہ رکھواتے تھے. وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، اور ہم اون کے کھلونے بچوں کو بنا کر دیا کرتے تھے. فَإِذَا بَكَى أَحْدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ، اگر کوئی بچہ بھوک کی وجہ سے رونے لگتا، أَعْطَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ، تو ہم وہ کھلونے بچوں کو دے کر کھلاتے، ان کا دل بہلاتے یہاں تک کہ افطار کا وقت چلا آتا. اندازہ لگائیے، رمضان کے فرض روزے نہیں ہیں یہ رمضان کے فرض روزے نہیں، بلکہ نفل روزہ عاشورہ محرم کا جو روزہ رکھا جاتا ہے، صحابیات صحابہ روزہ کا اہتمام کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے چھوٹے چھوٹے بچے جبکہ ابھی وہ نابالغ نامکلف تھے تب ہی سے ان کو نفل روزوں کا اہتمام ایسے کراتے تھے کہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے پر کھلونے دے کر ان کا دل بہلاتے اور افطار تک ان کا وقت گزارا کرتے. اس طرح والدین کا بھی روزہ مکمل ہوتا، اولاد کا بھی روزہ مکمل ہوتا. گویا اولاد کو ماں باپ روحانی عملی تربیت دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنا نمونہ ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے. آج کے والدین کو بھی چاہیے خود وہ عمل کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو یہ روحانی اور عملی تربیت دیں. اسی طرح کی ایک اور مثال ہے، ہمارے صحابہ اور صحابیات، ہمارے اسلاف نماز کے ساتھ روزے کے ساتھ اپنے بچوں کو حج بیت اللہ کرانے کے تعلق سے کیسے عملی تربیت کرتے تھے. اگرچہ کہ ان پر حج فرض نہیں ہوتا لیکن وہ حج کے تعلق سے شوق رکھا کرتے تھے. صحیح بخاری کی روایت، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رفعت امرأۃ صبیا لہا، ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنے بچے کو اوپر اٹھایا، فقالت یا رسول اللہ، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الہذا حج، کیا اس بچے پر حج ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ولکی اجر، حج تو ہے اس بچے پر لیکن اس کا اجر تمہیں ملے گا. صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، حج بی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن 7 سنین، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرایا گیا جبکہ میں 7 سال کا تھا. 7 سال کا تھا. 7 سال کے بچے اور بچی پر حج فرض نہیں ہے، وہ اسلام کے فریضے کا مکلف نہیں ہے، لیکن صحابہ اور صحابیات اپنے بچوں کو حج کراتے تھے تاکہ ان کی روحانی، ان کی دینی، ان کی اسلامی اور عملی تربیت ہو. لہٰذا یہ کچھ نمونے ہیں، ان نمونوں کو، ان اعمال کو آج کے والدین ہم اور آپ اختیار کر کے اپنے بچوں کی روحانی تربیت کر سکتے ہیں. اور اس تربیت کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک اور چیز کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. جب ہمارے انبیاء نے اس کا خیال رکھا تو ہمیں بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے. ہم جہاں اولاد کی تربیت کریں اور اسی پر اکتفا نہ کریں بلکہ اللہ کے دربار میں ہم دعا کریں. کیا دعا کریں؟ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو بت پرستی سے، شرکیہ کفریہ کاموں میں ملوث ہونے سے ہم اللہ سے بچنے کی دعا طلب کریں. اور اس کا نمونہ ہمیں ملتا ہے امام الموحدین اولو العزم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں. ان کی ایک پیاری دعا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو نقل کیا، وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لیے. دعا کون کر رہے ہیں؟ امام الموحدین، جن بتوں کو توڑنے کی وجہ سے آگ میں پھینکا گیا، شہر سے نکالا گیا، پوری قوم دشمن ہوئی، اور جو پوری قوم کو اپنی زندگی بھر توحید کا درس دیتے رہے. ایسے امام الموحدین ابو الانبیاء ابراہیم خلیل علیہ السلام جیسے پیغمبر اپنے لیے،
اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لینا۔ آج کبھی بھی کوئی بھی بت پرستی کی طرف، قبر پرستی کی طرف، شرک کی طرف، بدعات کی طرف، ضلالت کی طرف پھر سکتا ہے، اسی لیے دعا سکھائی جا رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اور دعا ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 میں ابراہیم علیہ السلام نے کیا بہترین دعا کی۔ ہر ماں باپ کو یہ دعا یاد کرنا چاہیے، اور ہر ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، میرے پروردگار تو مجھے میری اولاد کو نمازی بنا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ آج آ کر شکایت کرتے ہیں مولوی صاحب لڑکا جوان ہو گیا، بڑا ہو گیا، نماز نہیں پڑھتا ہے، بیٹی نماز نہیں پڑھتی ہے۔ اولاد کو تربیت دیں، نماز کی تاکید کریں، دعا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مجھے میری اولاد کو نمازی بنا۔ ماں باپ کو نمازی بننا، اولاد کو تربیت دینا، دعا کرنا ضروری ہے۔ عباد الرحمن کی ایک دعا ہے، اور اسی پر میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عباد الرحمن کے بہت سارے اوصاف سورہ فرقان کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ انہی اوصاف میں سے عباد الرحمن کی ایک دعا سورہ فرقان آیت نمبر 74 کے اندر اللہ نے نقل کیا، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمارے لیے ہماری بیویوں، ہمارے بچوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور دل کا سرور عطا فرما، اور ہمیں متقیوں کا پیشوا بنا۔ کیا جامع دعا انبیاء کی، عباد الرحمن کی قرآن مجید میں نقل کی گئی ہیں۔ ان دعاؤں کو یاد کریں، اور اس طریقے سے آپ دعا کا سہارا لے کر اپنے بچوں کی روحانی، دینی اور عملی تربیت کریں گے اور انہیں نیک اور صالح بنائیں گے۔ اسی پر اکتفا کرنا نہیں ہوگا، بلکہ پیدائش کے ساتھ مرتے وقت بھی ان کا جو ہے ہمیں جائزہ لینا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام کو یاد کریں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 133 میں اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا نمونہ بیان کیا، کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ اندازہ لگائیے، یعقوب علیہ السلام کا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا، موت کا وقت قریب ہے، لیکن فکر دیکھیے، اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں ما تعبدون من بعدی، میرے جانے کے بعد میرے بچوں تم کس کی عبادت کرو گے؟ کہنے لگے قالوا نعبد الہک و الہ آبائک و آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا و نحن له مسلمون۔ کہا بچوں نے آپ کے الہ، آپ کے باپ دادا کے الہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام کا جو ایک اللہ ہے، ایک ہی الہ ہے، ہم اسی کی عبادت کریں گے۔ یہ ہے توحید، یہ ہے انبیاء کی تربیت، یہ ہے انبیاء کی فکر۔ دنیا سے جانے سے پہلے اپنی اولاد کی تربیت کی کتنی فکر ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم اولاد کو تربیت دیں اور اولاد واقعی نیک ہو جائے، آخری کام ماں مر گئی، باپ انتقال کر گیا، اولاد ان کی نیک تربیت پر عمل کر کے نیک ہو گئی، او ولد صالح یدعو لہ۔ صحیح مسلم کی آیت حدیث کا آخری ٹکڑا ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے مرنے کے بعد 3 طریقوں سے جو ثواب جاری اور پہنچتا رہتا ہے، اس میں سے ایک ذریعہ او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرے گی۔ لہٰذا پورا جو ہے خلاصہ یہی ہے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اپنے عمل سے کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ان نمونوں کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد کی روحانی، دینی اور عملی تربیت کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سے دعائیں کریں گے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ ہماری اولاد نیک ہوگی، موحد ہوگی،
صالح ہوگی، شرک سے، بدعت اور خرافات سے بچے گی۔ جب ہماری اولاد نیک ہو جائے، ہم مر جائیں، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا ثواب جاریہ کا ذریعہ دخول جنت، رفع درجات کا ذریعہ ہوگا۔ مجھے وقت جو دیا گیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں پر علماء کرام کا، جماعت کے ذمہ داروں کا شکر بجا لاتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، اور آخر میں دعا گو ہوں مولا کریم مجھے اور آپ تمام کو ان کہی اور سنی باتوں پر عمل کی توفیق نیک عطا فرمائے۔ مولا ہماری اولاد کو نیک اور صالح بنائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔